پاکستان میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے 8 فروری 2024 کی ڈیٹ مقرر ہے، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب کا بڑا کلیئر الفاظ میں کیٹاگوریکلی یہ پیغام ہے کہ انتخابات 8 فروری کو ہوں گے، ضرور ہوں گے، کسی کو اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ پتھر پر لکیر ہے، اس لیے جو لوگ آج بھی وسوسوں میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، انتخابی سرگرمیاں نظر نہیں آ رہی، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کے ان الفاظات کو پھر ذہن میں بٹھا لیں کہ پتھر پہ لکیر ہے، الیکشن 8 فروری 2024 کو ضرور ہوں گے۔ اور چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان سکندر سلطان راجہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں، انہیں وفاقی صوبائی حکومتوں اور اداروں اور ایجنسیوں کی مکمل سپورٹ حاصل ہے، سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، اور الیکشن کمیشن کو جو کام کرنے تھے، جو کام کر رہا ہے، وہ پوری دیانتداری اور ایمانداری سے کر رہا ہے۔ یہ کہنا ہے چیف الیکشن کمیشن اور پاکستان کا۔ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انتخابات پرامن ہوں، پاکستان کی 24 کروڑ آبادی میں سے 22 کروڑ 85 لاکھ اور 85 ہزار جو ووٹرز ہیں، ان سے امید کی جا رہی ہے کہ وہ 8 فروری 2024 کو باہر آئیں گے، اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے اور پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں گے۔ اس وقت مجھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بتایا گیا کہ کاغذات نامزدگی پورے ملک میں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں اور ان کی مخصوص نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی وصول کیے جا رہے ہیں، جو 24 دسمبر بروز اتوار شام 4:30 بجے تک وصول کیے جائیں گے، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو اس وقت میں تھوڑا سا اضافہ کیا جا سکتا ہے، چند گھنٹوں کا۔ اگر الیکشن کمیشن محسوس کرے گا کہ کچھ امیدوار رش کی وجہ سے کاغذات جمع کرانے میں ان کو تاخیر ہو رہی ہے، تو اس کے لیے 24 دسمبر بروز اتوار 4:30 بجے جو وقت مقرر کیا گیا ہے، اس میں تھوڑا بہت اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن امیدواروں سے گزارش یہی ہے کہ وہ 24 دسمبر بروز اتوار 4:30 بجے کا ہی جو وقت ہے اس کو فائنل ہی تصور کریں۔ اس وقت جو ابھی الیکشن کمیشن نے ایک کام اور کرنا ہے، وہ پولنگ سکیم کا اجرا ہے۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ اس نے پولنگ سکیم کے حوالے سے تمام ہوم ورک مکمل کر لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پول ڈے سے ٹھیک 1 مہینہ قبل 8 جنوری 2024 تک ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر پولنگ سکیم کا اجرا کر دیں گے، اور تمام امیدواروں کو پولنگ سکیم کی کاپیاں فراہم کر دی جائیں گی، تاکہ امیدواروں کو پتہ چل سکے کہ ان کے جو قومی یا صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے وہ کس جگہ سے شروع ہو کر کہاں تک آتا ہے، کون کون سی عمارتوں میں پولنگ اسٹیشن مردوں کے بنائے گئے ہیں، کون کون سی عمارتیں ایسی ہیں جہاں پر خواتین کے پولنگ اسٹیشن ہیں، اور کون سی عمارتیں ایسی ہیں جہاں پر خواتین اور مردوں کے کمبائنڈ پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں۔ اس دفعہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ گہما گہمی نظر نہیں آ رہی۔ بھئی گہما گہمی کیسے نظر نہیں آ رہی؟ ابھی تو نامینیشن پیپر جمع ہو رہے ہیں، ابھی ان کی سکروٹنی کا مرحلہ آنا ہے، ابھی لوگوں نے اس پر اعتراضات داخل کرانے ہیں، امیدوار بھی کاغذات کی منظوری اور کاغذات مسترد ہونے کے خلاف بھی ان کا رائٹ ہوگا، وہ اپیل کر سکیں گے۔ ابھی یہ سارا پروسیس ہو رہا ہے، جیسے ہی نامینیشن پیپر کو حتمی شکل دے کر امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کر دیے جائیں گے، حتمی امیدوار میدان میں آ جائیں گے، پھر
اس کے بعد آپ کو انتخابی سرگرمیاں نظر آئیں گی۔ الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق پر بھی سختی سے عمل درآمد کرانے کی ہدایت دی ہے۔ اس وقت ہر جو قومی اور صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے وہاں پر مانیٹرنگ افسروں کا تقرر کر دیا گیا ہے۔ ہر حلقے میں 2 مانیٹرنگ آفیسر تعینات کیے گئے ہیں اور ڈسٹرکٹ لیول پر بھی ایک مانیٹرنگ آفیسر الگ سے تعینات کیا گیا ہے۔ یہ مانیٹرنگ آفیسر صرف اور صرف کوڈ آف کنڈکٹ کی جو وائلیشن ہے اس پر نظر رکھیں گے۔ اگر کوئی امیدوار کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا گیا، اس نے برے برے سائن بورڈ لگائے جو ایک ضابطہ اخلاق میں مقرر ہے، اس سے برے اگر پبلسٹی بورڈ استعمال کیے گئے، اسلحے کی نمائش کی گئی، ایسے اقدامات کیے گئے جس کو کوڈ آف کنڈکٹ میں پابند کیا گیا ہے کہ نہیں کرنا، اگر کوئی کرے گا تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ اس کے خلاف ضابطے کی سخت کارروائی کی جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت ہماری اعلیٰ عدلیہ، ہمارا الیکشن کمیشن، ہماری سیاسی جماعتیں سب آن بورڈ ہیں اور وہ الیکشن کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ جس کا جو رول ہے وہ اس رول میں اپنے آپ کا جو کردار ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ خفیہ اداروں کے بارے میں متحرک ہو چکے ہیں کہ ان کو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں وہ بھی اپنا کردار مثبت انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ چاروں صوبوں کی جو پولیس ہے اس کو بھی جو ٹارگٹ دیا گیا سیکیورٹی کے حوالے سے، انہوں نے بھی اپنا ہوم ورک تقریباً مکمل کر لیا گیا ہے۔ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابی عمل کو پرامن رکھنے کے لیے اور کوئی شرپسند کہیں کوئی خلل پیدا نہ کر سکے تو الیکشن کمیشن نے فیڈرل گورنمنٹ سے استدعا کی ہے کہ وہ الیکشن کے دنوں میں خصوصاً پول ڈے کے موقع پر پاک فوج اور رینجرز کو جو سروسز ہیں وہ ان کو طلب کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ امید ہے کہ ہمارے حساس ادارے، ہماری پاک فوج، ہمارا رینجرز پاکستان میں جمہوریت کی بحالی اور پرامن انتخابات کے انعقاد میں اپنا مثبت کردار ادا کریں گے۔ اس وقت میں آپ کے نوٹس میں یہ بھی بات لاؤں کہ آپ ووٹر ہیں، آپ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آپ نے اپنی آپ کی اہمیت اور آپ کی امپورٹنس ہے اس کے پیش نظر آپ نے 8 فروری کو گھر سے نکلنا ہے۔ آپ نے ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ سٹیشن پہنچنا ہے اور جتنا وقت بھی لگے آپ نے وہ وقت پاکستان کی ترقی، خوشحالی، استحکام اور پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے اپنا وقت 8 فروری کو ضرور نکالنا ہے، کیونکہ آپ ووٹ دیں گے تو ہی اس ملک میں جو ذمہ دار قیادت ہے وہ سامنے آئے گی۔ جس کسی کو اکثریت ملی وہ حکومت بنائے گا، اور ہم امید کرتے ہیں ان اداروں سے بھی اور الیکشن کرانے والے چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان سکندر سلطان راجہ صاحب سے بھی کہ وہ غیر جانبدارانہ جو ان کے منصب کا تقاضا ہے اس کو غیر جانبدار رہتے ہوئے پاکستان میں پرامن انتخابات کے انعقاد میں اپنا مثبت کردار ضرور ادا کریں گے۔ میں آپ کے یہاں علم میں ایک اور بات لانا چاہتا ہوں کہ ان انتخابات میں جو پاکستان میں 8 فروری کو ہو رہے ہیں اس میں مینول سسٹم کے ساتھ ساتھ کمپیوٹرائز سسٹم بھی ساتھ ساتھ چلے گا۔ مثلا جو کمپیوٹرائز سسٹم ہے اس کے لیے تمام ریٹرننگ آفیسرز کو لیپ ٹاپ دے دیے گئے ہیں، لیپ ٹاپ استعمال کرنے والے آپریٹر بھی فراہم کر دیے گئے ہیں۔ جو ضروری ڈیمانڈ اور ضرورت ہو سکتی تھی ریٹرننگ آفیسرز کی الیکٹرانک جو نتائج کے انتخاب اور اس کو مرتب کرنے کے حوالے سے، وہ بھی ان کو دے دی گئی ہے، اور اس کو کہا جا رہا ہے الیکشن مینجمنٹ سسٹم۔ یہ کمپیوٹرائز ساتھ ساتھ چلے گا۔ جو مینول سسٹم ہے، جیسے آپ نے ووٹ ڈالا،
پھر جب پولنگ ٹائم ختم ہو جائے گا بیلٹ باکس کھول دیے جائیں گے، ووٹوں کی گنتی ہوگی، نتائج امیدواروں کے نامزد کردہ پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں مرتب کیے جائیں گے، اور پھر فارم کے اوپر تمام رزلٹ پریزائڈنگ آفیسر لکھے گا، تمام پولنگ ایجنٹوں کے وہاں پر دستخط ہوں گے۔ تمام پولنگ ایجنٹس کو چاہیے کہ وہ نتائج مرتب ہونے تک پولنگ سٹیشن نہ چھوڑیں، اور نتائج کی مصدقہ کاپی جس پر پریزائڈنگ آفیسر کے سگنیچر ہوں گے اس کو لے کر پولنگ سٹیشن چھوڑیں۔ جب ووٹر ذمہ داری سے ووٹ ڈالنے جائیں گے اور سیاسی جماعتوں کے پولنگ ایجنٹ جو پولنگ سٹیشن پر موجود ہیں وہ بھی ذمہ داری سے اپنی ڈیوٹی دیں گے، تمام پولنگ عملہ جن میں پریزائڈنگ آفیسر، اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر، پولنگ آفیسرز موجود ہیں، وہ بھی ذمہ داری سے غیر جانبدارانہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس کے بعد پھر ریٹرننگ آفیسرز کی ذمہ داری آتی ہے، وہ اپنے اپنے حلقوں کے نتائج مرتب کریں گے، یہ نتائج پھر اوپر جائیں گے، پھر فیصلہ ہوگا کہ پاکستان میں قومی سطح پر اور صوبائی سطح پر اور ہر حلقے کی سطح پر کس نے زیادہ ووٹ لیے ہیں، کون کامیاب ہے، حکومت کس کی بنے گی۔ یہ فیصلہ 8 فروری کے بعد انشاءاللہ تعالی فیبرری کے مہینے میں ہی مکمل ہو جائے گا، اور میری خواہش ہے اور آپ کی بھی خواہش ہے، پوری قوم کی خواہش ہے کہ پاکستان میں جلد جمہوری نظام اپنے قدموں پہ کھڑا ہو، اور پھر ایک جمہوری ملک، ایک جمہوری حکومت ہی عوام کے تعاون اور عوام کو ساتھ لے کر پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور استحکام میں اپنا کردار ادا کریں۔ اپنے اینکر پرسن مسٹر امین حفیظ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ انتخابی سرگرمیوں کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہے کہ 24 دسمبر بروز اتوار شام 4:30 بجے تک کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ہے، اور پہلے یہ مرحلہ مکمل ہو جائیں، پھر نئی اپڈیٹ کے ساتھ میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ آپ کو لمحہ بلمحہ ہم بتاتے جائیں گے جو بھی پولنگ سرگرمیاں ہوں گی۔